حیرانگی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، ترس بھی آتا ہے ان لوگوں پہ کہ جو بے بنیاد جھوٹی باتوں کو بڑی تسلی سے لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، ذرا بھی اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور باتیں بھی وہ جو رسول اللہ کی آل ازواج اصحاب کی توہین پر مبنی ہیں۔ لوگ ذرا خیال نہیں کرتے کہ کوئی اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، بہن بھائی کے بارے میں ایسی بات پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں تو خیر خواہی کے جذبے سے ہم یہ گزارشات کریں گے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، جن کا ادب و احترام ضروری ہے، کوئی بندہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات پھیلانا گوارا نہیں کرتا، تو جو مومنوں کی ماں ہیں جن کا حیا کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان کے بارے میں، ان کی وفات کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو دل کے اندر جلن ہے اس کو نکالنے کے لیے، ساڑ کو نکالنے کے لیے ادھر عائشہ صدیقہ کی توہین کی جاتی ہے، جی انہیں امیر معاویہ نے گڑھے میں گرا کے قتل کر دیا، اوپر سے پتھروں کے ساتھ بند کر دیا، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو نقل کے بھی خلاف ہیں، عقل کے بھی خلاف ہیں۔ یار آج اگر کسی عام عورت کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کا ظلم کرے تو ایک تاریخ بن جاتی ہے، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ احتجاج کرتے ہیں، تو ایک طرف کہتے ہیں جی وہ خلافت بھی چھن گئی، فدق چھن گیا، رشتہ چھن گیا، اور عائشہ صدیقہ کو اس طرح شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن دوسری طرف کو رد عمل نہیں دکھاتے۔ بھئی ہر عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ اگر اتنے بڑے ظلم ہو گئے تو آج بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا ظلم کرے تو لوگ گھروں سے نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو دکھاؤ نا، احتجاج دکھاؤ نا، اتنے بڑے ظلم تو کہتے ہو گئے تو دکھاؤ نا اس کا رد عمل کیا ہوا۔ یہ امت کون سی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اتنے بڑے کام ہو جائیں، امت خاموش بیٹھی رہے، وہ دور بھی خیر القرون کا دور ہو، اس دور کے اندر لوگ خاموش بیٹھے رہیں، یہ ممکن ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی بے ادبی تو ہے ہی، ان پہ تو بہتان الزام ہے ہی، لیکن اس کے اندر ام المومنین عائشہ پاک کی بڑی بے ادبی گستاخی ہے۔ تو لہٰذا یہ درد انہیں ہونا چاہیے جو آپ کو ماں مانتے ہیں، تو جو آپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، آپ کو گالیاں دینا بھی جن کا ایمان ہے، تو معاویہ کو گالیاں دینا جن کا ایمان ہے، تو یہ ہمارے گھر کا معاملہ نہ بھائی۔ ایک طرف صحابی رسول ہیں، ایک طرف زوجہ رسول ہے، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایسی باتیں بنانے والوں، گھڑنے والوں پہ ہم لعنت ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو جنہوں نے حضور کی آل اصحاب ازواج کی بے ادبی کے لیے تاریخ کے اندر اس طرح کی تاریخ نگاری کی اور جھوٹی باتوں کو گھڑ کے داخل کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ چیز پیش کریں گے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے طبعی وفات پائی ہے، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس بات کو سب سے پہلے ہم بخاری شریف سے پیش کریں گے، جس کے اندر یہ واضح ہے کہ آپ بیمار ہوئیں اور بیماری کے ساتھ آپ کا وصال ہوا۔ یہ حدیث ہے 4753 نمبر ہے۔ تو یہ حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تکلیف کی وجہ سے مغلوب تھیں، وفات سے پہلے، قبل موتہا وہی مغلوبۃ، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حاضری کی اجازت چاہی۔ یہ وہی ابن عباس ہیں جو علی المرتضیٰ شیر خدا کے خاص محب ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں۔ تو یہ بات جو ہے جنگ جمل کے بہت بعد کی بات ہے، آپ کا وصال 58 ہجری کے اندر ہے۔ خاندان رسول بنو ہاشم کے خاص جو فرد ہیں، یہ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے ہیں آپ کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ تو ام المومنین نے فرمایا مجھے ڈر ہے میری تعریف نہ کریں۔ اس کے اندر یہ بھی سبق ہے کہ ہمارے بزرگ تعریف سننا کتنی ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو عرض کیا گیا کہ وہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، مسلمانوں کے اکابرین میں سے ہیں، یعنی انہیں اجازت دیں، اہم آدمی ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو انہیں اجازت دے دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس آ کر پوچھا آپ اپنے آپ کو کیسا پاتی ہیں؟ تو فرمایا اگر میں اللہ سے ڈروں تو بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ خوف ہے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضور کی ازواج ہو کے بھی وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ آپ بہتر ہی ہیں، یہ گھر کی گواہی ہے، یہ ہے مسلک اہل بیت بنو ہاشم کا یہ طریقہ اور نظریہ اور یہ عقیدہ ہے حضور کے ازواج کے بارے میں، بالخصوص ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ بخاری شریف ہے، آپ رسول اللہ کی زوجہ ہیں،
اور رسول اللہ نے آپ کے سوا کسی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا، یعنی یہ بھی آپ کی شان ہے، اور آسمان سے آپ کی پاکیزگی کا بیان نازل ہوا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاشمی ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی منقبت بیان کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخل ہوئے، تو ام المومنین نے فرمایا ابھی ابن عباس آئے تھے اور انہوں نے میری تعریف کی، تو میں نے چاہا کہ میں بھولی بسر گمنام ہو جاؤں، یعنی آپ نے تعریف کو پسند نہ کیا، کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو یہی کافی ہے۔ تو یہ خوف تھا ہمارے بزرگوں کا، چونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جتنا تم میں سے کوئی زیادہ متقی ہوگا اتنی زیادہ عزت والا ہوگا، تو یہ ڈرنا صالحین کا طریقہ ہے۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث پاک کے اندر بالکل یہ صراحت ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ بیماری کے نتیجے کے اندر ہوا ہے، طبی طور پر ہوا ہے اور گھر کے اندر ہوا ہے، تو اس کے خلاف جو کچھ گھڑا گیا وہ دشمنان اسلام کا کارنامہ ہے، وہ اہل اسلام کی بات نہیں ہے، اور ایسی چیز کو ہم اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں نہیں بلکہ کسی کوڑے کی جگہ، گندی جگہ میں ہم پھینکنے کے لیے تیار ہیں، جس چیز کے اندر حضور کی آل ازواج اصحاب کی اتنی توہین کی گئی ہو، جوتی کی نوک پر رکھ کے ہم اس کو اچھال دیں گے ایسی باتوں کو، چاہے وہ کسی کتاب کے اندر ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ احادیث اور تاریخی کتابوں کے اندر بالکل وضاحت ہے کہ آپ کا گھر میں وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ مستدرک حاکم، الاستیاب، اصابہ، اسد الغابہ، ان کتابوں کے اندر بھی یہ تفصیل موجود ہے۔ تو یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے الاصابہ، اس کے اندر ابن حجر لکھتے ہیں وَدُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ طبقات ابن سعد، تو اس کے اندر بالکل ایک نہیں متعدد روایتیں ہیں جن کے اندر آپ کی بیماری کا ذکر ہے۔ تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ 17 رمضان کی شب کو تہجد کے بعد دنیا سے سداری، اور آپ نے چونکہ وصیت کی تھی کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے، تو رات کو اتنے لوگ ہو گئے، دیہاتی بھی لوگ آ گئے کہ اتنی رونق، اتنے لوگ جنازے پر رات کے وقت کسی کے جنازے پہ نہیں دیکھے جتنے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے پر تھے۔ کیوں نہ ہوتے کہ یہ ماں سمجھتے تھے لوگ اہل اسلام، تو آپ کے جنازے میں اتنی کثرت سے لوگ جو ہے وہ رات کے وقت بھی شریک ہوئے۔ مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ قبر کے اندر جنہوں نے دفن کیا ان کا بھی ذکر عبداللہ بن زبیر ہے، اور اسی طرح یہ تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے اندر بھی بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ بعض کا قول ہے شوال میں، اور 17 رمضان منگل کی رات زیادہ مشہور ہے۔ آپ نے وصیت کی کہ آپ کو رات کو بقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وتر کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی قبر میں 5 آدمی اترے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے 2 بیٹے عبداللہ عروہ جو آپ کی بہن اسماء سے تھے، آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کے 2 بیٹے قاسم عبداللہ، اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے عبداللہ، یہ 5 بندے آپ کے بھتیجے بھانجے قبر میں اترے، آپ کو دفن کیا اس وقت عائشہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بھانڈی پھوڑ دیا ہے، واضح طور پر آپ نے لکھا ہے۔ واقعی نے کہا کہ منگل کے دن 17 رمضان مبارک 58 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ وصیت فرمائی تھی کہ رات کے وقت بقیع میں دفن کیا جائے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی اس زمانہ میں مدینہ طیبہ۔ اب اگلی بات سنیں کہ شیخ محقق نے کس طرح تصریح فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ کی وفات طبعی تھی، یعنی کسی نے انہیں قتل نہیں کیا معاذ اللہ، بلکہ قدرتی طور پر اللہ کے نظام کے تحت ان کی موت واقع ہوئی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کنواں کھدوا کر اوپر سے بند کر دیا، عائشہ صدیقہ کو ضیافت کے لیے بلایا، وہ گر گئیں اور وفات پا گئی، رحلت فرما گئی، یہ روافظ کا جھوٹ اور افترا ہے، یہ روافظ کا جھوٹ اور افترا ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے ایک سید صاحب نے جو اہل سنت تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ کسی نے بدبخت نے یہ اعتراض کیا ہے کہ تمہاری مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے اس طرح شہید کر دیا۔ تو جب میں نے یہ کتاب کھول کے پڑھی تو میری حیرت کی حد نہ رہی، یار اتنا جھوٹ، اتنا ظلم کے ساتھ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بالکل بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے، صراحت کر دی ہے کہ یہ رافضیوں کا جھوٹ ہے، افطرا ہے، آپ کی وفات طبعی طور پر ہوئی۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو جن ظالموں دشمنان اسلام نے یہ جھوٹ گھڑا، بے ادبی کی صحابی رسول حضرت معاویہ کی اور ام المومنین زوجہ رسول کی، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے اندر سخت سزا جو ہے اس سے ہم کنار کرے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی کہہ دیں کہ رافضیوں کی کتابوں کے اندر بھی وضاحت ہے، تاریخ یعقوبی کے اندر، منتخب التواریخ کے اندر یہ بالکل وضاحت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو یہ حالت ہے لوگوں کے مذہب کی، ان کی دیانتداری امانت داری کی، کہ بے بنیاد بات کو کس تسلی کے ساتھ لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، ذرا بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری کتابوں کے اندر صراحت ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی وفات طبعی طور پر ہوئی، یہ بالکل الزام اور جھوٹ ہے حضرت معاویہ پر، اور کتابوں کے اندر یہ بھی واضح ہے کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کے آپس میں خوشگوار تعلقات تھے۔ حضرت معاویہ آپ کی خدمت میں بڑی بڑی رقم ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور آپ خوشی سے قبول فرما لیا کرتی تھی، جس طرح کہ مستدرک کے حاکم کے اندر، اصحابہ کے اندر اور سیر و اعلام نبلاء کے اندر یہ بالکل واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم نذرانہ بھیجا، آپ نے ساری رقم غرباء میں تقسیم کر دی، اور حالانکہ آپ روزے سے تھیں، آپ نے اتنا بھی نہ بچایا کہ کوئی چیز خرید کے آپ افطاری کر لیں۔ تو اس واقعے کے اندر جہاں حضرت امیر معاویہ اور عائشہ صدیقہ کے آپس میں اچھے تعلقات کا ذکر ہے اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کا ذکر ہے، وہیں ام المومنین کی عظیم سخاوت کا بھی ذکر ہے کہ آپ اتنی سخیہ تھیں کہ آپ نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا، حالانکہ روزے کی حالت تھی، آپ اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کھول کے خرچ کیا کرتے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی محبوب آل اصحاب ازواج کا ادب کرنے، ان سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہر طرح کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، جو لوگ ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔